ایک بار پھر مذاکرات کا اعلان، مگر ساتھ ہی بڑا سوال بھی اٹھا دیا۔ کہتے ہیں جب فیصلے اوپر سے بڑے صاحب کریں گے تو پھر موجودہ حکمرانوں سے مذاکرات کا کیا فائدہ؟ مذاکرات کے معاملے پر غلط بیانی نہ کی جائے کہ پی ٹی آئی مذاکرات نہیں چاہتی۔ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں بھی ان کے نمائندے سے مذاکرات کیے، حکومت سے نہیں۔ جسٹس بندیال کے کہنے پر پی ڈی ایم سے مذاکرات کیے تو کہا گیا بڑے صاحب نے فیصلہ کیا ہے، جب تک بندیال سیٹ پر ہیں الیکشن نہیں ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ آئی ایس آئی کا کام ہمیں تحفظ دینا ہے، اسے پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر لگا دیا گیا ہے۔ عمران خان نے چیف جسٹس پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کروائیں۔ انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ چیف جسٹس کی موجودگی میں ہی قانون کی حکمرانی میں مداخلت ہو رہی ہے۔ رؤف حسن پر حملے میں خفیہ ادارہ ملوث ہے۔ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کے دوران عمران خان مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال چودھری کی کمرہ عدالت میں موجودگی پر برہم ہو گئے۔ سابق وزیر اعظم نے دانیال چودھری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ایم این ایز باہر بیٹھے ہیں، تم اندر کیسے آ گئے؟ جیل اہلکاروں کے مطابق عمران خان کو غصے میں دیکھ کر بیرسٹر دانیال چودھری کمرہ عدالت سے باہر چلے گئے۔ دانیال چودھری نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ میں آج بطور وکیل جیل میں ٹرائل کی سماعت دیکھنے آیا تھا، یہاں دیکھا ان کو ہر قسم کی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ جیل ٹرائل کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہماری کسی نے ڈیوٹی نہیں لگائی، ہم نے میاں نواز شریف کا ٹرائل بھی یہاں دیکھا۔ عمران خان کی آڈیو سپریم کورٹ سے ریلیز نہیں ہوئی، یہ نہیں بتا سکتا آڈیو کہاں سے لیک ہوئی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا تقریب سے خطاب، بولے آڈیو لیک پر عملے سے پوچھا تھا، آئی ٹی عملے کے مطابق آڈیو میں فون بجنے کی بھی آواز آ رہی ہے۔ اس دوران جسٹس اطہر من اللہ نے بھی کہا کہ اگر سماعت کے دوران آڈیو لیک ہو گئی ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ویسے بھی اوپن ٹرائل تھا اور سماعت ہو رہی تھی، میرے نزدیک آڈیو لیک ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کیس پر تبصرہ کرتے ہوئے چیف جسٹس بولے، اس بارے میں ان کو ایک غیر ملکی نے کہا کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ کے مقدمے پر بھی نظر ثانی کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ گالم گلوچ کا کلچر ختم تو نہیں ہو سکتا لیکن کم ضرور ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا عدلیہ سے مداخلت جلد ختم ہونے کا عندیہ۔ جسٹس ملک شہزاد احمد نے کہا کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے جان چھڑانے کی جدوجہد کر رہی ہے، مداخلت کا اختتام جلد ہوگا۔ 2-3 دن پہلے بھی ایک جج کی شکایت سامنے آئی ہے جس میں جج نے مداخلت کے سارے واقعات بیان کیے ہیں۔ جج نے کہا کہ میں خوفزدہ نہیں ہوں، جج کے الفاظ سے میرا 1.5 کلو خون بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی کہا اور اب بھی کہتا ہوں کہ عدالتی نظام کمزور کے لیے بنایا گیا ہے، مجھے کسی بھی قسم کی قربانی دینا پڑی تو میں تیار ہوں، مگر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا۔ شہباز شریف کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی بھی مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچ گئے۔ سربراہ جے یو آئی سے ملاقات کے بعد محسن نقوی کے صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور ملکی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے اور اس سلسلے میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ذاتی اختلافات کو پس پشت ڈال کر صرف اور صرف پاکستان کا سوچنا ہے۔ جبکہ وزیر داخلہ نے جے یو آئی سربراہ کی عیادت کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے 25 سالہ درینہ تعلق اور عزت والا رشتہ ہے، اگر زندہ رہا تو 10 دن میں عدت نکاح کیس میں اپیلوں کا فیصلہ کر دوں گا۔ جج افضل مجوکا کا عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کیس کی سماعت میں ریمارکس۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دی اور حکم دیا کہ خاور مانیکا اور ان کے وکیل 21 جون کو عدالت پیش ہوں، عدم پیشی کی صورت میں ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 21 جون تک ملتوی کر دی۔ لاہور کی کینٹ کچہری نے یوٹیوبر اور اینکر پرسن عمران ریاض کو کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ عدالتی حکم کے بعد یوٹیوبر اور اینکر پرسن کو رہا کر دیا گیا۔ پولیس نے صحافی عمران ریاض کو جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا۔ حکم نامے کے مطابق ملزم کے خلاف ثبوت ناکافی ہیں۔ احمد فرحاد شاعری کریں، صحافت نہیں، چیف جسٹس آزاد کشمیر ہائی کورٹ کی تنبیہ، ضمانت منظور، رہا کرنے کا حکم۔ شاعر احمد فرحاد کی ضمانت کی درخواست 2 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض منظور کر لی گئی۔ چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ صداقت حسین راجہ نے ریمارکس دیے کہ عدالتی نظام کی خرابی کی وجہ سے احمد فرحاد کو سزا بھگتنی پڑی۔ آج کل جج بھی سیاستدانوں کی طرح میڈیا کو دیکھتے ہیں کہ آج ان کی خبر نشر ہوئی کہ نہیں، پھر تاثر دیا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر کا عدالتی نظام مضحکہ خیز ہے۔ وفاقی بجٹ کے بعد سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، کے ایس سی 100 انڈیکس پہلی بار 77,000 کی سطح عبور کر گیا۔
معروف عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستانی معیشت کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے رپورٹ میں خدشات کا اظہار بھی کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کی نصف سے زائد آمدنی سود کی ادائیگی پر خرچ ہوگی۔ بجٹ IMF قرض کے لیے سازگار لیکن عوامی رد عمل آ سکتا ہے۔ موڈیز نے کہا کہ حکومت کے پاس مضبوط الیکٹورل مینڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اصلاحات پر عمل مشکل ہو سکتا ہے۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی امید اب بھی برقرار۔ لارڈ ہل میں آئرلینڈ امریکہ میچ کے موقع پر موسم بہتر ہونے کے امکانات بڑھ گئے۔ میچ کے دوران اکثر وقت بارش کا امکان صرف 20% رہ گیا۔ T20 ورلڈ کپ کے اگلے مرحلے میں پہنچنے کی پاکستان کی امیدیں برقرار رکھنے کے لیے اس میچ میں آئرلینڈ کی جیت ضروری ہے۔ میچ وائٹ واش ہوا تو پاکستان کو سپر 8 کی دوڑ سے باہر ہونا پڑے گا۔ موسم کی موجودہ صورتحال میں واش آؤٹ کے امکانات کم ہو گئے۔ میچ کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے دونوں اننگز میں کم از کم 5 اوورز کا کھیل لازمی ہے۔ میچ کے لیے 90 منٹ کا اضافی ٹائم بھی موجود ہوگا۔